ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے، جس رب العالمین نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک خالق رازق وہی اکیلا اللہ ہے۔ ان گنت بے شمار لا تعداد مخلوقات پیدا فرمائے اور اپنے مقررہ اوقات پر وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ رہے ہیں، جو اس کا وقت متعین ہے، جو اس کا وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی منزل اور آخرت کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی عبدالعزیز بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اللہ کبیرہ صغیرہ عمدن غیر عمدن جو بھی ان سے خطائیں غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ بڑے دیندار آدمی تھے، نماز کے پابند،
قرآن سے بڑی محبت کرنے والے، قرآن سے بڑا لگاؤ تھا، قرآن کی تلاوت ان کا ایک مشن بن چکا تھا۔ اللہ رب العالمین اس کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرما دے، ان کی قبر کو منور فرمائے، آخرت کا معاملہ آسان فرما دے، اور تمام رشتہ داروں کو، لواحقین کو، اور بالخصوص اولاد گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً وہ اسی مسجد کے نمازی جب بھی جمعہ پڑھانے کے لیے آتے تو سامنے وہ بیٹھے ہوتے تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ چلے ہیں، اور یہ وقت سب کے اوپر آنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ دار العمل ہے، عمل کرنا ہے۔ وہاں پھر محاسبہ ہوگا، کامیابی ناکامی، عزت ذلت۔ آج اگر ہم نے اس وقت کو سمجھ لیا اور اس کی تیاری شروع کر دی تو پھر ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ قبر کی منزلیں، یہ موت کی گھاٹیاں بڑی مشکل ترین یہ مراحل ہے، بڑی مشکل مراحل ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عجبت ایقن بالموت وہو یفرح۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے، موت کے اوپر یقین بھی ہے اور پھر دنیا کے لہو و لعب میں مصروف ہے، دنیا کے کھیل تماشے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی بہاریں، دنیا کی ٹھاٹ۔ ایقن بالیمین، ایقن بالموت، موت کے اوپر یقین بھی ہے کہ مرنا بھی ہے، اور پھر بھی دنیا کے جاہ و جلال، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے بہاریں اس کے سامنے، وہی دنیا کے اندر لعب و لعب ہے، کھیل کود ہے، لاپرواہی ہے، لا غرضی ہے۔ یہ بڑا تعجب کی بات ہے کہ موت کے اوپر بھی یقین ہے کہ مرنا ہے، اور یقیناً مرنا ہے، کوئی چاہے کوئی نہ چاہے اسے موت نے آنا ہے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے ذہین فطین، طاقتور رستم بھی آئے لیکن دنیا انہیں چھوڑنی پڑے، حتیٰ کہ اللہ کی زمین کی پشت پر سب سے مبارک ہستیاں، سب سے پاکیزہ ہستیاں، عظمت و شان والی ہستیاں اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ بھی نہیں رہے۔ اللہ نے اپنی کلام پاک کے اندر ارشاد فرما دیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، فرمایا پہلے بھی کتنے لوگ آئے، ہم نے کسی کو ہمیشگی عطا نہیں کی، آئے اور جاتے رہے۔ قد خلت لہم ما کسبت ولکم ما کسبتم، گزر گئے جو کر گئے وہ انہوں نے پا لیا، ان کا انجام، ان کا بدلہ جو دنیا میں کر گئے ویسا انہیں نصیب ہو، وہیں ویسے انہیں ملے گا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، عظمت والے، شان والے، مقام والے پیغمبر بھی نہیں رہے
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ میرے نبی اس کائنات کے اندر افضل ترین شخصیت، انبیاء کا سردار، سید الرسل، افضل الانبیاء، احمد الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ بھی نہیں رہے۔ افإن مت فهم الخالدون، میرے محبوب اگر آپ چلے گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انک میت وانہم میتون، میرے نبی جس طرح وہ چلے گئے آپ کو بھی جانا ہے۔ جب اللہ کی زمین پر عظیم ہستیاں نہیں رہی تو اور کون رہے گا؟ کسی کو بقا نہیں۔ انک میت وانہم میتون، یہ اللہ کا نظام ہے، آنے کی ترتیب ہے، پہلے باپ آتا ہے پھر پوتا آتا ہے، یہ ترتیب ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ دادا بیمار ہے، انتہائی لاغر ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہے، چلنے کی سکت نہیں، صاحب فراش ہو چکا ہے، بستر پہ پڑا ہوا کرہا رہا ہے، اور پوتا 2 سال کا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ترتیب ہے، اللہ کی ترتیب ہے۔ اذا جاء اجلها لا يستأخر ساعة ولا يستقدمون، فرمایا جب وقت آ جاتا ہے، یہ ہمارے بانے یہ نہ کرتا تو شاید یہ نہ مرتا، یہاں نہ جاتا یہ نہ کرتا، فلاں نہ کرتا۔ فرمایا اذا جاء اجلها، اس کا وقت آ چکا، اجل آ چکی، جو وقت لے کر آیا تھا پورا ہو گیا۔ اس وقت کے اندر ذرہ برابر کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء اجلها لا يستاخر ساعة ولا يستقدمون، لمحہ برابر نہ ادھر نہ ادھر، جو اللہ نے وقت مقرر کر دیا۔ یہ سارے بہانے ہیں، یار وہاں نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، ادھر نہ جاتا تو اس ہسپتال میں چلا جاتا، وہاں شفا یاب ہو جاتا، وہاں ہم نے غلطی کی وہاں ایڈمٹ نہیں کرنا تھا۔ یہ ساری باتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کا وقت آ چکا تھا، جو دنیا میں وقت لے کر آیا وہ وقت پورا ہو گیا، اس سے کسی کو مفر نہیں، کوئی نہیں بچ سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا جس موت سے تم گھبراتے ہو، ڈرتے ہو، بچتے ہو، نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فانہ ملاقیکم، وہ آ کے رہے گی، کہیں بھی چھپو، کہیں بھی جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت سے بچنے کے لیے مضبوط مکانات میں چھپ جاؤ، مضبوط محلات میں چھپ جاؤ، وادیوں کا صبر کر جاؤ، جہاں بھی بھاگو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط اور بڑے محفوظ مقامات میں چھپنے کی کوشش کرو، تب بھی موت آ کے رہے گی، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے اسے جانا ہے، ہر زیرو جو دنیا میں آیا سانس پورے کر کے اسے واپس پلٹ جانا ہے۔ اس لیے فرمایا بڑے عجیب بات ہے، عجب تو ایقن بالموت وہو یفرح، موت کے اوپر یقین بھی ہے، پتہ بھی ہے، آنی بھی ہے، پھر بھی لاپرواہی، اور یہ بھی پتہ ہے آخر حساب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ اور موت ہم تو صرف کہتے ہیں نا وہ چلا گیا، وہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا فلاں، وہ مر گیا، بس یہ موت کی معمولی بات ہے۔ ذرا اس سے پوچھیں جس وقت اس کا یہ موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے، ان لمحات کے بارے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ قاف پڑھیے، کس قدر سخت اور کس قدر مشکل ترین وہ لمحہ ہوتا ہے۔
وجات سکرۃ الموت بالحق، فرمایا موت کی سختی حق ہے، یقینی ہے۔ سورہ انبیاء، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، دیکھ لیں کہ موت کی گھڑی میں اس وقت کیا حالت ہوتی ہے مرنے والے کی، کس تکلیف میں ہوتا ہے۔ اوپر والے تو صرف دیکھ رہے ہیں اس کی کیا حالت ہے، چہرہ بدل رہا ہے، حالت تبدیل ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، لیکن اس سے پوچھیں کہ اس وقت موت کے اس گھڑی کے اندر اس کے جسم کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت کی سختی کا پتہ تو چل جائے۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ سورہ قیامہ، ہر ذرا جا کے پڑھیے تو صحیح ترجمہ کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، فرمایا جب موت کا لمحہ، موت کی گھڑی آ جاتی ہے، جب گلے میں اٹک جاتی ہے، اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے ہائے یار کوئی دم کرنے والا، ہائے کوئی مولوی مجھے اس موت کی گھڑی سے، اس مشکل سے بچا لے، کوئی دم جھاڑا کرنے والا، کوئی ہے ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی ہے مجھے اس سختی سے بچانے والا۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، حالت یہ ہوتی ہے کہ پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہوتی ہے، اوپر والے صرف رو رہے ہوتے ہیں، ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار، ہمارا قریبی ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن اس گھڑی کا عالم تو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، حق ہے، بالحق، یقینی ہے، حق ہے کہ سختی موت کی کیا پتہ ہمیں، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اس لمحے کا پتہ اس وقت اس کو ہوتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی اس وقت اس لمحے میں مجھے بچانے والا، لیکن کلا ہرگز نہیں، اب نہیں، وقت ختم ہو گیا۔ اب جب اس مشکل اور انتہائی ہیبت ناک منظر، تکلیف دہ منظر کو دیکھتا ہے تو پھر اسے اب وقت یاد آتا ہے کہ کچھ کر لو۔ اب کیا کہتا ہے کہ ہائے اب مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اب کاش کہ تھوڑا سا لمحہ مل جائے، موت سے فرصت مل جائے، اب میں نے کیا کروں گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اب اس کو یاد آ رہی ہے، کہے گا اللہ تیرے راستے میں خوب خرچ کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، عمل صالح کروں گا، اب نیک بنوں گا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، عمر دی تھی اور تمہیں بتایا جاتا تھا اسی دن کے متعلق، اسی موت کے متعلق تمہیں خبر دی جاتی تھی، لیکن تمہیں دنیا کی محبت، اور کیا کہتے تھے اور خود اقرار کریں گے اس بات کا، خود کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اے کاش، سورہ ملک 29واں پارہ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہائے کاش اس وقت یہی اسی دن کے متعلق، اسی مشکل گھڑی کے متعلق ہمیں بتاتے تھے، کاش
اس وقت ہمیں ہوٹل اچھے لگتے، محفل اچھے لگتے، پارک خوبصورت لگتے، ہم اپنا وقت اپنی زندگی کے دن ہم نے کہاں برباد کر ڈالے، ہوٹلوں پہ بیٹھ پر گپ شپ لگا کر وقت برباد کر دیے، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے موبائل چلا ٹک ٹاک میں اپنی زندگیاں برباد کر ڈالی، اب پارکوں میں بیٹھ کر دوستوں کے محفلوں میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد کر دیا۔ یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اب اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنا گوشت نوچ کر کہے گا یار کیسے لوگوں سے میں نے دوستیاں لگائی جو خود بھی برباد ہوئے، مجھے بھی برباد کر دیا، کتنا اچھے لوگ تھے، کاش اچھے لوگوں سے دوستیاں لگاتے۔ اذان کا وقت ہوتا، آواز آتی اللہ اکبر، سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور مسجد میں نماز کے لیے چلے جاتے، اللہ کے لیے، اللہ کے کام سے کس قدر محبت کرنے والے ہم بیٹھے رہتے، گپے شپے لگاتے، ہمارے پاس سے لوگ مسجد کی طرف جاتے، کبھی ہمارے کانوں میں چوں تک بھی نہ رینگے، ہمیں اثر نہ ہوا، کبھی سوچا ہی نہیں، اب سوچ رہا ہے ہائے کاش کر لیتا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ایک دفعہ پھر موقع دے دے، اب سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، سارا منظر سامنے آ گیا، پہلے لوگ یہی ہمیں بتاتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں آتا تھا، آج اللہ یقین بھی آ گیا، دیکھ بھی لیا، سب کچھ سمجھ لیا، اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اب خود کہہ رہے اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، جس کلام کی سچائی کے بارے ہم سب کا ایمان و یقین ہے، اللہ کا کلام سچا کلام ہے، اللہ کی کلام کی سچائی میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، سچا کلام۔ اب خود کہہ رہا ہے پرواہ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ دنیا کی محبت، دنیا کے جاہ و جلال، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رونقیں، دنیا کی ٹھاٹ باٹ، دنیا کے میلے ہمیں اچھے لگتے تھے، اللہ اس وقت ہمیں اس آخرت کے متعلق، اس دن کے متعلق بتایا جاتا لیکن کوئی خبر نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ سنہری موقع دیا ہے، اغتنم خمس قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، وقت بڑا قیمتی ہے۔ پہلی کیا چیز ہے؟ شبابک قبل حرمک، اللہ نے جوانی دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو، اللہ کی نافرمانی بغاوت میں ناز برباد کرو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ جب بڑھاپا ہو جاتا ہے، عالم یہ ہوتا ہے کہ بندہ محتاج ہو گیا، لکڑی کے سہارے پہ چلنے والا، دیواروں کے سہارے لے کر ٹیک لگا کر چلنے والا، وہ وقت بھی آتا ہے دل تو چاہتا ہے کہ تہجد بھی پڑھو، دل تو چاہتا ہے جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھو، دل تو چاہتا ہے اب قرآن کی تلاوت بھی کرو، اب ساری باتیں یاد آتی ہیں لیکن آنکھوں کی بینائی جواب دے گئے، دیکھ نہیں سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، دل چاہتا ہے مسجد میں نماز پڑھو لیکن چلنے کی ہمت نہیں، بستر پہ پڑا ہوا کروٹ نہیں بدل سکتا، محتاج ہو گیا، کوئی لے جانے والا نہیں، ہمت نہیں۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ پھر بڑھاپا آ جاتا ہے تو بڑا وقت بڑا یاد آتا ہے کہ اب کچھ کر لو لیکن ختم، اب وقت نہیں آتا ہے۔ صحت کا قبل سقمک،
اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ پاک نے ہمت دی ہے. یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں. بیماری کے آنے سے پہلے ہے تو جوان، ہے تو قوت والا، ہے تو طاقت والا، ہے تو جرأت والا، لیکن بیماری نے ایسا حملہ کر دیا، فالج ہو گیا، بستر پہ پڑا ہوا، چلنے کی ہمت نہیں، چل نہیں سکتا. ہے جوانی، ہے قوت، لیکن سب کچھ ختم ہو گئے. فرمایا صحت کا قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو. کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، رات کو کھانا کھایا، گپ شپ لگائی، ہوٹلوں پہ دوستوں کے ساتھ چائے پی، صبح فون ہے کیا ہوا کا فالج ہو گیا، ختم ہو گیا، پوری سائٹ شل ہو گئی ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہوا، لوگ پر بدل رہے. ضروری نہیں ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، میرے اندر بڑی قوت ہے، بڑھاپا آئے گا، کوئی لمحہ بھی نہیں لگتا، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ محفلیں، گپ شپ، اور صبح پتہ چلا کہ فالج نے اٹیک کر دیا، دماغ کی رگ پھٹ گئی، پڑا ہوا ہے. اس لیے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. شباب کا قبل حرمک، جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کر لو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے. صحت کا قبل سقمک، تندرستی صحت میں اللہ کو منا لو، کبھی بیماری کا حملہ نہ کر دے. وغنا کا قبل فقرک، اللہ پاک نے اب فرصت کیا اوقات دیا ہے، اللہ پاک نے قیمتی لمحات دیا ہے، پتہ نہیں کون سا وقت آ جائے، مجبوریاں گھیر لیں، پریشانیاں گھیر لیں، معاشی مسائل آ جائیں، جھگڑے فساد کا شکار ہو جاؤں، پتہ نہیں کس کس مسئلے کا شکار ہو جاؤں. فرمایا اس پریشانی کے آنے سے پہلے، معاشی فقر و فاقے سے پہلے اللہ پاک نے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا، اللہ کو منا لو. کیا مطلب؟ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے سمجھو. فراغ کا قبل شغلک، اللہ پاک نے ابھی فرصت بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے. کبھی ایسا وقت نہ آ جائے کہ پھر مصروفیات، اس قدر مصروفیات، ٹائم نہ ملے، وقت نہ ملے. اس وقت کے آنے سے پہلے منا لو، اللہ کو راضی کر لو. حیات کا قبل موتک، 5ویں چیز یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو. حیات کا قبل موتک، جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بندہ تڑپتا ہے، ہائے کچھ کرو، لیکن نہیں، اب فرصت نہیں ہے، اب کوئی ٹائم نہیں. اللہ نے یہ سنہری موقع دیا ہے، سنہری. ان اوقات کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے. بس ہم نے تو یہی سمجھا، مر گیا، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا ہے، بس دفن کر دیا. بس بھی کہاں قبر میں تدفین ہو گئی. اور قبر لفظ تو آسان ہے، لیکن کیسی مشکل جگہ ہے. جہاں جس گڑھے میں ڈال کے آتے ہو وہ کیسا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت، جن کی شان، میں یہ کیوں نہ کہوں کہ اللہ کی زمین کی پشت پر کوئی ایسا فرد نہیں گزرا جس کی اللہ پاک نے یک بعد دیگر 2 بیٹیاں، پیغمبر کی بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی. اور پیغمبر بھی کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لیکن یہ شرف، یہ اعزاز، یہ تمغہ، یہ عزت ملی ہے عثمان غنی کو کہ اللہ نے ان کے نکاح میں نبی محمد مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں دی. اور کتنی بڑی عظمت، کتنی بڑی شان والے تھے. میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یک بعد دیگرے تیرے ہی نکاح میں دیتا جاتا. اللہ کے پیغمبر بھی جانتے تھے ان کی عظمت. جامع ترمذی کی روایت، لکل نبی رفیق والرفیق فی الجنہ عثمان. فرمایا جو بھی پیغمبر آیا ہے اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک گہرا جگری دوست دیا ہے. فرمایا سنو، میرا جنت کا دوست ہے تو عثمان غنی ہے. جب قبرستان میں آتے، قبر کو دیکھتے، زاروں قطار روتے. پوچھ لیا لوگوں نے،
اے عثمان آپ کے سامنے تو جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم کی وادیاں، جہنم کے عذاب، جہنم کی آگ، جہنم کے کھانوں کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ ایسے نہیں روتے، لیکن جب قبر آپ کو نظر آ جاتی ہے تو زار قطر آپ بے ساختہ رونے لگ جاتے ہیں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے ان القبر اول منازل الاخرہ، فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اسی میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی آسانیاں، اگر یہاں پھنس گیا تو پھر آگے بھی راستے مشکل ہو گئے۔ یہ پہلی منزل، اور قبر آوازیں لگاتی ہے، آوازیں لگاتی ہے۔ اب کیا بتاؤں کس قدر کہ تجھ میرے اوپر چلنے والا ہو باغی، آجا آجا یہ قبر میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ انا بیت الغربہ، میں اجنبی گھر ہوں، کسی کو معاف نہیں کرتی۔ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ انا بیت الوحشہ، میں وحشت ناک مقام ہوں۔ انا بیت التربہ، میں مٹی کا گھر ہوں۔ اور سنیں، انا بیت الخدود، میں کیڑے مکوڑوں اور زہریلے جانوروں کا گھر ہوں۔ آ تو صحیح، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ حشر کیا کرتی ہوں۔ قبر آوازیں لگاتی ہے، آوازیں۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، خوش نصیبوں کے لیے تو قبر ایک جنت کے باغیچوں جیسا باغیچہ بن جاتا ہے، نہیں تو او حفرۃ من حفر من النار، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے، ذرا اس سے پوچھے، ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے قبر میں تدفین کر دی، ذرا اس سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہمارے اندر بڑی سستیاں، غفلتیں پہلی ہو گئی، اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، ہم بڑے شیطان کے فریب مکر میں جلدی پھنس جاتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں سچے دین کے اوپر استقامت عطا فرما دے، جتنی اللہ زندگی دی ہے دین کے اوپر قائم فرما، دین کے اوپر استقامت عطا فرما، اے اللہ زندگی کے آخری سانسوں تک اسی دین پر استقامت عطا فرما، اللہ جب موت آئے تو ایمان کی موت عطا فرما، ایمان کی موت۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ سمجھ کر اس کا مفہوم، اس کے مقاصد پورے کر کے آخری وقت کلمہ پڑھ کے جاتا ہے، فرمایا سیدھا راستہ اس کا جنت ہے۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما دے۔ اللہ قبر کی سختیوں سے ہمیں بچا، موت کی سختیوں سے بچا، اے اللہ ہمیں دین حق سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر آخر میں اپنے بھائی کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ ان سے جو بھی جانے بوجھے غلطی سے گناہ ہو گئے اللہ کو معاف فرما دے۔ اللہ باتقاضا بشریت انسان ہے، کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تو اپنی رحمت اور فضل سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اس کی قبر کو روشن فرما، تحد نگاہ وسیع فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد